أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. کل کے سبق میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ان آیتوں میں ازدواجی زندگی کے معاملات سے متعلق بڑی اہم ترین رہبری اور رہنمائی عطا فرمائی ہے. اگر مسلمان اللہ کی جانب سے عطا کردہ اس رہنمائی کو سمجھے اور اپنی زندگی میں کبھی ضرورت پڑے تو خدا کے بتائے ہوئے اس فارمولے کو اپنائے تو مسلم سماج کے اندر جو بے چینی اضطراب والی کیفیت ہے وہ انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی. آج مسلمانوں کے مسائل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی طرف نہیں لے جاتے. خدا اور رسول کے قانون کے مطابق اپنے معاملات کا حل نہیں چاہتے. اگر مسلمان خدا کے قانون کے مطابق اپنے معاملات کا حل طلب کریں فوراً بھی ملے گا، سکون بھی ہوگا، کسی قسم کی رنجش اور کدورت بات کے لیے باقی نہیں رہے گی. خدا کے قانون کو چھوڑ کر آپ جہاں کہیں سے فیصلہ کرا لیں وہ فیصلہ غلط ہوگا، آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، دشمنی اور کدورتوں اور عداوتوں کے اندر اضافے کا سبب بنے گا. یہ بنیادی بات ہے، اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لے. دلوں کو تسلی اور اطمینان بس خدا اور رسول کے فیصلے ہی سے ہو سکتی ہے. خدا اور اس کے رسول کا فیصلہ ہٹا دیا جائے تو پھر زندگی میں انسان کو اطمینان دلانے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا. اس میں سے پہلی بات کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. پہلی بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے فطری طور پر مرد کو عورت پر فضیلت اور بڑائی عطا فرمائی. گھریلو معاملات میں اللہ نے مرد کو کہا کہ تو حاکم ہے، عورت کو کہا تو اس کی محکوم ہے. مرد کو فضیلت اور برتری دی اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے رکھا. عورت کو چاہیے خدا کے دیے گئے اس حق کو تسلیم کرے، زندگی میں کبھی اپنے شوہر سے
آگے بڑھ کر خود سے معاملات کو ڈیسائیڈ نہ کرے، اور کبھی وہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی چیز بہتر ہے، اس کے ذہن میں کوئی اچھی چیز آئی، تو اس کو چاہیے کہ اپنی وہ بات مشورے کی شکل میں اپنے شوہر کے سامنے رکھے۔ شوہر کو مکمل اختیار ہے، چاہے تو وہ اس کی بات پر عمل کر سکتا ہے، چاہے تو اس کو چھوڑ کر کوئی اور دوسری بات کو اپنا سکتا ہے۔ ان آیتوں میں دوسری بات جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ ہے فرما بردار اور نافرمان عورتوں سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی ان عورتوں کی جو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کو راضی رکھتی ہیں، اللہ کے حقوق کی فرما برداری کرتی ہیں، خدا کے احکامات کا پاس و لحاظ رکھتی ہیں، ایسی جو خواتین ہیں ان کی اللہ نے بڑی تعریف فرمائی۔ اب خواتین میں ایک دوسری کیٹیگری بھی ہے، اور وہ کیٹیگری ہے نافرمان عورتوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے گھر کے اندر عورت نافرمانی کرنے لگے، وہ نافرمانی خدا کی بھی ہو سکتی ہے، رسول کی بھی ہو سکتی ہے، شوہر کی بھی ہو سکتی ہے، اس سے متعلقہ افراد کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی جہالت کا مظاہرہ کرنے لگے، بات بات میں اپنے شوہر سے لڑنے جھگڑنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس گھر میں اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر وہاں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ انتہائی ٹینشن سے بھرپور ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے اس کا سلوشن دیا ہے، حل بتایا۔ اللہ نے فرمایا اس کے 3 حل ہیں۔ پہلا حل یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بٹھا کر اپنے کمرے میں بڑے خوبصورت انداز میں اچھے طریقے پر اس کو نصیحت کرے گا، اس کو سمجھائے گا، دیکھیے آپ جو کچھ کر رہی ہیں یہ بالکل سراسر غلط ہے، صحیح نہیں ہے، خدا نے آپ کو عقل دی ہے، آپ بھی تعلیم یافتہ ہیں، آپ سوچئے کہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں، جس قسم کا رویہ آپ اپنا رہی ہیں، کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کے ماں باپ کے گھر میں آپ کی جو بھابھی ہے، اگر وہ اس قسم کا طرز عمل رویہ اختیار کریں گی تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ آپ غور کیجئے۔ تو اس طرح جو غلطی ہو رہی ہے اس غلطی کی نشاندہی کریں، محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بتائے۔ یہیں پر رک کر ایک اور بات آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جب کبھی دنیا کا کوئی انسان محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے سے دوسرے کی بھلائی چاہتے ہوئے اچھے انداز پر کوئی بات بتاتا ہے تو اس بات کے ذریعے کبھی فتنہ اور جھگڑا کھڑا نہیں ہوتا۔ جو انسان خیر خواہی کے جذبے سے، ہمدردی سے، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح مقصد کے ساتھ سامنے والے کی غلطی کی اصلاح کے لیے کوئی بات کہتا ہے تو کبھی اس بات سے جھگڑا پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ سنتے ہیں کہ کہیں پر جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بولنے والے کا طریقہ غلط تھا، یا اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی،
یا تیسرے نمبر پر اس سے متعلق اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ صحیح طور پر موجود نہیں تھا۔ جب یہ تین چیزوں میں کہیں فالٹ آتا ہے تو وہیں پر بات کا بتنگڑ بنتا ہے۔ بات کا تماشا ایسے ہی نہیں بنا کرتا۔ جہاں کہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں سمجھاتا ہوں تو بھی ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے، وہ جو ہنگامہ ہوتا ہے وہ تیری اپنی نااہلی اور غلطی کے نتیجے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ تجھے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا، اور تیرے دل کے اندر تیری بیوی سے متعلق کوئی خیرخواہی کے جذبات نہیں ہیں۔ تیرے دل میں یہ ہے کہ یہ اور تماشا کرتی رہے، یہ اور ایکسپوز ہوتی رہے، تیرے دل میں تو اس کا کوئی خیال ہی نہیں۔ اور یہ تیسرے درجے میں یہ ہے کہ تو نے بات کو جس ڈھنگ سے پیش کرنا تھا اس ڈھنگ سے پیش نہیں کیا۔ بات تو نے کی ہے تو ڈراتے ہوئے، دھمکاتے ہوئے، دھونس دھاندلی کے ساتھ، اس سے معاملات حل نہیں ہوا کرتے۔ معاملات حل ہوتے ہیں ہمدردی کی بنیاد پر، خیر خواہی کی بنیاد پر، دوسروں کی بھلائی چاہنے کی نیتوں کی بنیاد پر۔ تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے نافرمان بیوی سے متعلق کہا کہ کسی کی بیوی نافرمانی کرنے لگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو نصیحت کرے، اور نصیحت میں کن پہلوؤں کو اپنانا ہے اس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اور یہ اللہ کا بتایا ہوا سولوشن ہے، حل ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہیں جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، جس نے عورت کو بھی بنایا۔ اللہ وہ ہیں جس نے پوری کائنات کا نظام بنایا۔ وہ اللہ مرد کی نفسیات اور اس کے مزاج سے واقف ہیں، وہ اللہ عورت کے مزاج اور اس کی نفسیات سے واقف ہیں۔ اس واقفیت رکھنے والے خدا کی جانب سے یہ حل ہے، اور جب اس حل کے مطابق ہم اپنے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 50% سے زیادہ خواتین بات سمجھ جائیں گے۔ عورت کہے گی پتہ نہیں میرے دماغ میں گوبر بھرا ہوا تھا، میں اپنے شوہر کے بارے میں کیا سمجھ رہی تھی، یہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ کتنی میری عزت کرتا ہے، یہ کتنے اخلاق کے ساتھ آہستہ آواز میں میری اور اس کی گفتگو بیڈ روم سے باہر نہ جائے، کوئی اور نہ سنے، یہ میرا کتنا خیال کر رہا ہے اور کتنی اچھی بات کر رہا ہے، میں ہی غلط تھی، چلو میں اپنی ضد ہٹ دھرمی سب چھوڑ دوں گی۔ عورت یہ کرے گی۔ 50% عورتیں اپنی غلطی کی درستگی اور اس کی اصلاح کر لیں گی۔ اب کچھ عورتیں جو ہے ان کی کیٹیگری کچھ اور نوعیت کی ہوتی ہے، اور سارے کے ساروں کے مزاج نفسیات ایک ہی طریقے کے ہوں تو یہ تو ہو نہیں سکتا، اور کچھ لوگوں کی نفسیات ذرا اور آگے کی ہوتی ہیں، اور ان پر صرف نصیحت کارگر نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت نے دوسرا حل پیش فرمایا۔ اللہ نے کہا اے مردوں، تمہارے سمجھانے کے باوجود تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں سمجھتی، وہی مرغی کی ایک ٹانگ پکڑی رہتی ہے، تو پھر تم اپنے بستر کو علیحدہ کر دو۔ بستر کو علیحدہ کرنے سے مراد یہ ہے، اگر بیڈ روم اتنا بڑا ہو تو پلنگ پر سو رہے تھے تو بیوی کو پلنگ پر سونے دو، تم نیچے سو جاؤ۔ یہ مطلب نہیں بستر علیحدہ کرنے کا کہ اس کو بستر سے ہٹا کر بھگا دیا جائے، پھر یہاں ایک نئی لڑائی شروع ہوگی۔ بستر سے علیحدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اٹھ کر کوئی صوفہ ہے تو وہاں سو جائے، نیچے ہے تو پھر وہاں سو جائے، لیکن اگر وہاں پر اتنی گنجائش موجود نہیں ہے، بازو میں کوئی کمرہ ہے تو دروازہ کھلا رکھ کر پھر آپ وہاں سو جائیں۔ کہیں کچھ نہیں، بس آپ اپنا بستر علیحدہ کریں۔ بیوی کہے گی کہ آپ کیوں الگ جا رہے ہیں، کہنے لگے نہیں میں علیحدہ سونا چاہتا ہوں۔
وہ ایک مرتبہ ایک دن میں یہ سمجھی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ طبیعت وغیرہ کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ 2 دن 3 دن سمجھ لے، لیکن جب 8-10 دن گزر جائیں گے اور شوہر بالکل علیحدہ ہی سوتا رہے گا تو پھر وہ ایک نہ ایک دن پوچھے گی کہ آپ الگ کیوں سو رہے؟ تو پھر آپ بتائیں کہ محترمہ میں آپ سے ناراض ہوں، میں نے آپ کو آپ کی غلطی بتائی تھی اور ہم دونوں کے درمیان کی ناراضگی کا جو سبب ریزن تھا اس کو میں سمجھایا تھا، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ آپ نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اپنی غلطی کی کوئی اصلاح نہیں کی، اس لیے مجھے بہت تکلیف پہنچی اور اسی تکلیف کے سبب میں علیحدہ سو رہا ہوں۔ دیکھو، مجھے ذاتی طور پر آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے آپ سے جو مسئلہ ہے بس وہ آپ کے رویے کی شکایت ہے۔ آپ اپنا تھوڑا سا رویہ ٹھیک کر لیں، معاملات درست کر دیں تو پھر میری شکایت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ جو دوسرا حکم اللہ نے دیا ہے یہ عورت کے لیے ایک سزا ہے۔ کتنی بھی سرفری عورت ہو اس سزا کا تحمل نہیں کر سکتی، وہ اس دوسرے اسٹیج اور مرحلے پر آ کر جب اس سزا سے اس کا سابقہ اور سامنا ہوگا تو پھر وہ اپنی ضد چھوڑ دے گی اور چھوڑ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرے گی۔ جب وہ ٹھیک کر لے گی، ٹھیک ہو جائے گی تو مسئلہ یہ ختم۔ اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی کیٹیگری اس سے بھی آگے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت اس دوسرے مرحلے سے بھی سبق نہ لے تو پھر کیا کرے؟ تو اللہ نے ایک تیسرا مرحلہ بتایا۔ اللہ نے وہ یہ بتایا کہ اے مردو، سمجھانے کے باوجود بات نہیں بنی، بستر کی علیحدگی کے باوجود بات نہیں بنی، تو اب اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو مارو۔ اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے تم اپنی بیوی کو مارو۔ قرآن کی جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے غلطیوں پر اپنی بیوی کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 70 سے زیادہ خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمیں بہت مارتے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو بلا کر کہا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مارنے کی جو اجازت دی ہے اس کا ایک مقصد اور مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو خواتین کے اندر نافرمانی کا مزاج ہے وہ ختم ہو، اس کے تحت اللہ نے یہ چیز آپ کو اجازت دی، اور اس اجازت کے اندر کچھ حدود و قیود ہے۔ تمہیں چہرے پر نہیں مارنا ہے، تمہیں کوئی سخت اور موٹی چیز لے کر نہیں مارنا، اور ایسا مار نہیں مارنا کہ جس کی وجہ سے جسم پر کسی قسم کا نشان پڑے، اور ایسا نہیں مارنا کہ ہڈی کسی مقام کی سرک جائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے تفصیلات بتائی۔ اب آپ سوچو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل بتائی، اس تفصیل کے مطابق اگر آپ ماریں گے تو بس وہ مار اتچ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، کوئی گھوسا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا چہرے پر نہیں مار سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم پر نشان نہیں پڑ سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈی نہیں ٹوٹ سکتی۔ جب یہ سب چیزوں کا لحاظ رکھ کر آپ ماریں گے تو پھر وہ مار بس اتنی ہو سکتی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر دوسرے مرحلے سے بھی بات نہ بنے تو پھر یہ تیسرا آپشن اپناؤ، یہ شرائط کے ساتھ۔
بہت سارے عورتوں کے معاملات اس تیسرے آپشن میں حل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں ان 3 آپشن کے باوجود ان کے معاملے حل ہی نہیں ہوتے، تو اب کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے اختلافات کو ختم کرنے کا ایک اور حل دیا۔ وہ حل یہ ہے، مرد کی جانب سے ایک سمجھدار، ان دونوں سے ہمدردی اور خیرخواہی رکھنے والا، ان دونوں کے معاملات اور مسائل سے مکمل واقفیت رکھنے والا کھڑا ہوگا۔ عورتوں کی جانب سے ان دونوں سے ہمدردی رکھنے والا، ان کے معاملات اور مسائل سے واقف آدمی وہ کھڑا ہوگا۔ یہ جو دونوں افراد ہیں ان کو مصالحتی کمیٹی کہتے ہیں۔ ان کو کہتے کیا ہیں؟ مصالحتی کمیٹی۔ اور اس کمیٹی میں ایک فرد بھی ہو سکتا ہے یا دونوں طرف سے 2 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ہی ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اب ان دونوں کا کام کیا ہے؟ مرد کی طرف سے جو آدمی ہوگا وہ مرد سے ملاقات کر کے اس کو کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، پورا سنے گا۔ ایک کاغذ پن لے کر اس کا بھی سنے گا اور پوچھے گا کہ بھائی خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر بتا کہ تجھے اپنی بیوی سے کیا معاملات ہے، کیا پریشانیاں ہیں، تیری زندگی درمیان میں کیوں اٹکی ہوئی ہے، اور اتنی ساری چیزوں کے باوجود تم لوگوں میں آپسی میل کیوں نہیں ہو پا رہا۔ وہ شخص اس شوہر کے سامنے یہ باتیں رکھ کر وہ تمام اس کی باتیں سنے۔ اسی طرح خواتین سے بھی ان کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے سامنے انہی باتوں کو رکھ کر اس کی تمام تفصیل سنیں کہ تمہیں شوہر سے کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ کا شوہر کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، کیوں آپ اپنے شوہر سے دور رہنا چاہتی ہیں، کیوں آپ دونوں کے درمیان نہیں بنتی۔ عورت سے پوچھے، عورت کی طرف کا جو ذمہ دار ہوگا وہ عورت سے پوچھے گا، مرد کی طرف سے جو ذمہ دار ہوگا وہ مرد سے پوچھے گا۔ پوچھنے کے بعد اب یہ دونوں ملیں گے۔ کون؟ مرد کی جانب سے جو ذمہ دار بنا ہے اور عورت کی جانب سے جو ذمہ دار بنا ہے، یہ دونوں ملیں گے، مل کر آپس میں ڈسکس کریں گے۔ مرد والا عورت کے آدمی کے سامنے شوہر نے جو کچھ اس کو بتایا وہ پورا کا پورا اس کو سنائے گا۔ اب عورت کی طرف کا جو ذمہ دار آدمی ہے، عورت نے جو کچھ مرد سے متعلق باتیں بتائی وہ بھی اس کے سامنے سنائے گا۔ اب یہ دونوں نیک دل خلوص کے ساتھ ان کو جوڑنے کے لیے اب اپنی عمر، اپنے علم، اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اب دونوں کی زندگی ایک پکچر کی طرح آ چکی کہ اس کو کہاں ٹینشن ہو رہا ہے، کہاں شکایت ہے، اس کو کہاں شکایت ہو رہی ہے۔ اب یہ دونوں اپنے تجربے کی روشنی میں، ہاں اس شکایت کو ایسے حل کیا جا سکتا ہے، عورت کے اس مسئلے کو ایسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ دونوں باہم متفق ہو اور پھر میاں بیوی کو بلائیں اور بلا کر کہیں کہ بھائی ہم نے تمہاری زندگی کا جو کیس تھا وہ بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھا ہے اور سمجھا ہے، تم لوگوں کے جو مسائل کی نوعیت ہے الحمدللہ وہ بھی سمجھ میں آ گئی، دیکھو اس کا یہ حل ہے، اگر تم اس طرح کر لو، شوہر سے کہے کہ بھائی تیرے اندر یہ خامی ہے، یہ غلطی تھی، تو اس کو اس طرح کرے گا تو انشاءاللہ تیری بیوی کی شکایتیں تجھ سے دور ہو جائیں گی۔ اور عورت سے کہیں دیکھو تمہارے اندر یہ بد مزاجی ہے، جواب دینا، بد سلیقگی اور شوہر کے افراد اور تعلق رکھنے والوں کے ساتھ برا سلوک، یہ تمہاری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تمہارا شوہر تم سے متنفر ہے، بیٹی ذرا ان چیزوں کو چھوڑ دو، اپنے اخلاق اور رویے کو درست کر لو، تو بس سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔
جب وہ مصالحتی کمیٹی میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کرنے کے لیے ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرے گی، تو اللہ نے کہا کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ان دونوں کی نیت نیک ہوگی تو اللہ ان کی نیک نیتی کی بنیاد پر میاں بیوی میں موافقت پیدا کریں گے۔ یہ اللہ فرما رہے، جب وہ نیک نیت سے کوشش کریں گے تو خدا اپنی مدد بھی ان دونوں کی جھولی میں ڈال دیں گے اور اللہ تعالیٰ موافقت قائم کروا دیں گے۔ اگر وہ جو کمیٹی کے لوگ ہیں کھوٹ ہیں، مکار قسم کے ہیں، اب وہاں پر بیٹھ کر شوہر بس شوہر والے شوہر ہی کی بات کرتا ہے، ضد تنم تنی اور ہٹ دھرمی دکھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر لچک نہیں ہوتی وہاں پر بات ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہوتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، اور جہاں بات آگے نہ بڑھے پھر وہاں سے رشتوں کا سفر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہاں کہیں معاملات رکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر خلوص نہیں تھا یا کسی ایک میں نہیں تھا۔ اب تیسرا آپشن آئیے، نافرمانی کو ختم کرنے کا پہلا طریقہ خدا نے بیڈ روم کا بتایا تھا کہ آدمی اس کی زندگی میں کسی تیسرے کو انٹرفیئر ہونے کا موقع نہ دے، میاں بیوی خود اپنے معاملات کو حل کر لے۔ اس میں 3 آپشن، پہلا آپشن نصیحت، دوسرا آپشن بستر کی علیحدگی، اور تیسرا آپشن تھا ہلکی مار۔ یہاں سے معاملے حل ہو گئے، بہت اچھی بات حل نہیں ہوئی تو اس سے آگے بڑھ کر پھر خدا نے کہا کہ اب تم نے اپنے مسئلوں کا حل تلاش نہیں کیا، اب اپنی زندگی میں تیسرے کو انٹرفیئر ہونے کا موقع دو۔ دیکھو میاں بیوی کی زندگی میں جتنے کم لوگ انٹرفیئر ہوں گے ان کی زندگی کے معاملات اتنا جلدی سلجھیں گے۔ یہ بنیادی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیجئے۔ خدا نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے کی مداخلت ہو۔ اللہ خود یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان بھئی زندگی ہے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، طبیعتوں کے اندر اونچ نیچ ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، اس اختلاف کی وجہ سے اختلافی معاملات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ جب کبھی اختلافی معاملات رونما ہوں تو میاں بیوی ہی صحیح طور پر اپنی غلطیوں کو، اپنے معاملات کو جج کر سکتے ہیں۔ تیسرا آدمی ان کی معاملات کی نوعیت کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے خدا ہی نہیں چاہتے کہ کوئی تیسرا اس میں انٹرفیئر ہو۔ خدا یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی خود اپنے معاملات حل کرے۔ اب جب میاں بیوی اپنی نادانی اور جہالت، ضد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، مزاج کی سختی کی وجہ سے اپنے معاملات کو حل کرنے میں ناکام ہو تو پھر خدا دوسرا آپشن دیتا ہے مصالحتی کمیٹی کا۔ مصالحتی کمیٹی کے اندر بھی کوشش کریں کہ افراد کم سے کم ہوں، اور جن کو بھی آپ بنائیں وہ سمجھدار ہوں، خدا اور رسول کا ڈر رکھنے والے ہوں اور دینی معلومات رکھتے ہوں، جن کا دل ہمدردی کے جذبات سے بھرا ہوا ہو۔ رشتہ داروں میں جو مکار قسم کے ہوتے ہیں، چالاک قسم کے ہوتے ہیں، ایسے بٹے بازوں کو آپ مصالحتی کمیٹی کا ذمہ دار اور فرد نہ بنائیں۔ آپ اپنے گھر کا دکھڑا ہر کسی کے سامنے روتی نہ پھریں۔ اگر آپ اپنے گھر کا دکھڑا اپنے ہر رشتہ دار کے سامنے رونا شروع کریں گے تو پھر آپ کے معاملات میں کبھی سلجھاؤ آ نہیں سکتا۔ کیوں؟ ہر کسی کے پاس علم نہیں ہوتا، ہر کسی کے پاس سمجھ نہیں ہوتی۔ جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اپنے علم کے مطابق، اپنے سمجھ کے مطابق آپ کو رائے دے گا اور آپ کے دماغ کو چورستہ بنا کر چھوڑ دے گا۔ اس لیے اپنے معاملات کا ڈسکس بھی ہر کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، معاملات کا حل
صاحب سمجھ اور صاحب علم لوگوں سے کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر کسی کا یہاں پر بھی معاملہ حل نہ ہو تو پھر اس کے بعد اسلامی عدالت اب یا دنیا کی عدالت جہاں جانا چاہتے ہیں جائیے۔ بہتر ہے کہ اسلامی عدالت جائیے اور وہاں جا کر کہیے کہ صاحب ان لوگوں کے درمیانی اختلاف کو ختم کرنے کے جو پروسیجر خدا نے بتائے تھے ان 2 پروسیجرز کو اپنایا گیا۔ میاں بیوی نے بھی خدائی فارمولے کو اپلائی کیا اور دوسرے مرحلے میں کمیٹی بنی تھی، اس نے بھی ان کو سمجھایا۔ اس کے باوجود ان لوگوں کا معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ اب اسلامی عدالت میں آئے ہیں جس کو دارالقضاء کہتے ہیں۔ آپ ان کے معاملے کو دیکھیں۔ اب وہ دیکھیں گے، وہ بھی کوشش کریں گے۔ اگر یہاں پر ان کی کوشش کارگر ہوتی ہے تو الحمدللہ، کوشش یہاں پر بھی کارگر نہیں ہوتی تو پھر ان دونوں کے درمیان تفریق کروائی جائے گی، جدائی اور علیحدگی کرائی جائے گی، چاہے وہ طلاق کی شکل میں ہو یا خلا کی شکل میں ہو۔ اس کے لیے یہ سارا کا سارا پروسیجر ہے، اس پورے پروسیجر کو اپنانا ہے اور اس پورے پروسیجر کے اندر پوری نیک نیتی کا مظاہرہ ہو، علم والوں کے ساتھ آپ کا رابطہ اور تعلق ہو تو مسائل کسی نہ کسی مرحلے پر انشاءاللہ ضرور سلجھیں گے، الجھیں گے نہیں۔ معاملات جو الجھتے ہیں وہ اس وجہ سے ہو کہ لوگ علم والوں کے پاس اپنے معاملات لے جانے کے بجائے کبھی کسی لیڈر کے پاس جاتا ہے، کبھی کوئی اپنا معاملہ لے کر پہلوان کے پاس جاتا ہے۔ بھائی وہ جو لیڈر ہے کیا وہ آپ کا معاملہ حل کرے گا؟ وہ جب کبھی لوگ اس کے پاس کوئی معاملہ لے کر جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی کے طرف کے کتنے لوگ ہیں، لڑکے کے طرف کے کتنے لوگ ہیں۔ اب جب اس کو دکھتا ہے کہ بیٹھک میں لڑکے کے طرف 20 لوگ ہیں، لڑکی کی طرف 5 لوگ ہیں، وہ کہے گا کہ اگر میں نے لڑکے والوں کو ناراض کیا تو ان کے ووٹ تو مجھے پڑنے والے نہیں ہیں۔ اس کی جو پوری تھیوری ہے، اس کا جو پورا دماغ اور کانسنٹریشن ہے وہ تو ووٹوں کی بنیاد پر ہے۔ اس کو آپ کے معاملے سے، آپ کی الجھنوں سے کوئی سروکار نہیں، اور وہ انگوٹھا چھاپ شخص ہے۔ اس کے پاس ایسا کون سا علم ہے اللہ کا یا رسول کا کہ جس کی روشنی میں وہ آپ کے معاملات کو حل کرے؟ میں ہمارے اپنے علاقے کے کونسلر کے بارے میں نہیں بول رہا، میں یہ بات ہر لیڈر کے بارے میں بول رہا ہوں۔ اگر حقیقت میں کسی لیڈر کے پاس خدا کا دیا ہوا کوئی علم، روشنی موجود ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ صرف دنیا کا کوئی عہدہ لے کر جانا بیٹھنا یہ صرف تماشے ہے، لوگوں کی زندگی کو خراب کرنا ہے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ پہلوانوں کے پاس جاتے ہیں، بھئی وہ کیا کرے گا؟ اس کا جو مذہب ہے پہلوان کا، اس کا جو پورا مذہب اور طریقہ ہے وہ یہ کھانا کھا کثرت کر، اسی نظریے پر اس کی پوری زندگی کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، بس کھانا ورزش کرنا، کھانا ورزش کرنا۔ اب یہ آدمی تمہارا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ تمہیں الجھنوں سے کیسے نجات دے گا؟ اب وہ آ کر ایسے تن کر بیٹھے گا تو کیا مسئلے حل ہوں گے؟ میاں بیوی کے معاملات کی جو نزاکت ہے وہ طاقت کے زور پر یا مار کر دھونس دھاندلی کی بنیاد پر حل نہیں ہوتے۔ اگر دھونس دھاندلی کی بنیاد پر مار کر پیٹ کر یا پولیس اسٹیشن میں لے جا کر ان معاملات کو حل کرانا ہوتا تو پھر دنیا میں کہیں پر بھی مسائل ہی نہ اٹھتے۔ شادی شدہ زندگی کا جو پروسیجر ہے یہ محبتوں کے ذریعے چلتا ہے، اور یہ رشتہ کو اعتماد ملتا ہے باہمی عزت کے ذریعے، احترام کے ذریعے،
یہ سب چیزیں جہاں ہوتی ہیں تو وہاں یہ رشتہ پنپنے لگتا ہے، اس رشتے کو پھل پھول لگتے ہیں اور یہ رشتہ گہرا ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ جہاں عزت و توقیر میں کمی آتی ہے، بے احترامی آتی ہے، جہاں پر کوئی غلط بات کر دی جاتی ہے تو پھر یہ جو رشتے کی نزاکت اور اس کی خوبصورتی ہے اس کو گہن لگنا شروع ہوتا ہے۔ یہ مار توڑ سے، ان چیزوں سے اس کے معاملات حل نہیں ہوتے۔ اب پہلوان کیا کہے گا؟ ایج کہے گا کہ بھائی آئندہ سے سب صحیح رہنا ورنہ ہاتھ پیر توڑ دیتا ہوں، اس سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں۔ اس کے بجائے آپ علم والوں سے رجوع کرو، علم والوں سے رجوع کرو۔ آؤ بھائی، مردوں کو سب سے زیادہ الرجی اس بات پر رہتی ہے کہ میں عورتوں کی نہیں سنوں گا، اور عورت کو اس کے لوگوں کو اس بات سے بہت الرجی ہوتی ہے کہ میں مرد کی نہیں سنوں گا۔ اب آپ علماء کے پاس آؤ، علماء آپ کو بتائیں گے، مرد سے کہیں گے کہ تو عورت کی مت سن، اور عورت سے کہیں گے کہ تو مرد کی مت سن۔ اب عالم کہے گا کہ تم دونوں مل کر خدا کی سنو، جو تمہارا پالنہار ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم اپنے رسول کی سنو، تمہارے رسول اس معاملات میں کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ بھائی مرد کو فیل اسی بات کا ہوتا ہے کہ ارے ان کی بات سنا تو میں کم ہو جاؤں گا، اور عورتیں سمجھتی ہیں، عورت کے لوگاں، کہ اگر ہم مرد کی سنیں تو بے عزت محسوس کرتے ہیں۔ اس کی عزت کی کوئی بات ہی نہیں۔ سب چھوڑو، خدا کے پاس آؤ، خدا کے سامنے، رسول کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرو، پھر انشاءاللہ وہ رہنمائی کریں گے، اور اس پروسیجر کو اپنانے کی وجہ سے آپ کے معاملات حل ہوں گے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے 2 دن کا یہ جو سبق سنا ہے، اس سبق کو اپنے دل و دماغ میں نقش کر لے، اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں ان باتوں کا مذاکرہ کرے۔ اگر یہ میری باتیں کسی کے پاس محفوظ ہوں تو وہ اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اب یہ جو باتیں میں نے کہی، اس کی روشنی میں ہم اپنے سماج کو دیکھیں۔ ہمارا جتنا سماج ہے اور اس پہ جتنی آج لڑائیاں، تلخیاں، الجھنیں ہیں، وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس پروسیجر کا کسی کو پتہ ہی نہیں، اور کوئی اس پروسیجر کو اپنا ہی نہیں رہا ہے۔ لڑائی ہو گئی، کچھ ناچاقی نا اتفاقی ہو گئی۔ اب ہر عورت کو ماں باپ شادی کے موقع پر بھلے کچھ دے نہ دیں، مالدار ہوں کہ غریب ہوں، فون ضرور دیتے، اور اس سے کہتے ہیں کہ بیٹی بے فکر ہو کر جا، اور وہاں پر بڑی شان کے ساتھ زندگی گزارنا، تو کسی کی غلام تھوڑی ہے، بس اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہنا، اور وہاں جانے کے بعد تیرے ساتھ کچھ بھی ہو تو بس ایک فون ہمیں کرنا۔ اور باپ جو ہے بیٹوں کو مزدنوں کی شکل میں پالا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جا کر باپ کی اس قسم کی شے اور حمایت ملنے کے بعد جس قسم کے گل کھلا سکتی ہے، اس کا اندازہ تصور کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر عورت ایسی ہوتی ہے، جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بول رہا ہوں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر مرد بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب کچھ مرد چبوتروں پر بیٹھنے والے، وہ تو ہر جگہ ملتے ہیں آپ کو، رات بھر گیما کھیلنے والے، لیڈو کھیلنے والے، کیرم کھیلنے والے، ماں باپ کو نہ پوچھنے والے، اس قسم کے تو لوگ ہر جگہ رہتے ہیں، غلط لوگ۔ تو اچھے لوگ جس طرح مردوں میں ہوتے ہیں اسی طرح خواتین میں ہوتے ہیں، اور غلط قسم کے لوگ جس طرح خواتین میں ہوتے ہیں اس طرح مردوں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ غلط لوگوں کو چھوڑیے، جو اچھے لوگ ہیں ان کے بارے میں میری کوئی بات نہیں، جو غلط ہے ان کے بارے میں بات۔ اب جب وہ اس قسم کی باپ کی شہ ملے گی تو وہ جس قسم کا رویہ وہاں کرے گی تو وہ تو جگ ظاہر ہے۔ اب کچھ بھی ہوتا ہے تو فون کرتی ہے، اب وہ آتے ہیں، آ کر اپنے بہنوئی کو روئی کی طرح دھونا شروع کرتے ہیں، سر پھاڑ دیا، منہ پھاڑ دیا۔ اب اس کے پاس کچھ لوگ ہوں تو اس کو فوراً لے کر اسی صورت اور کیفیت میں
ذرا بھی اس میں فرق نہ آئے سیدھا پولیس اسٹیشن اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہاں جا کر ایک کمپلینٹ لکھاتے ہیں۔ اب مسلمان ہے، خدا اور رسول پر ایمان رکھنے والا، ان کے دونوں گھروں کے معاملات اس گھر سے اس گھر سے پولیس اسٹیشن، یہی چکر میں پڑے ہوئے۔ اور اگر یہاں معاملات بنے ٹھیک ہے، نہ بنے تو پھر اس سے آگے کورٹ تک پہنچتے ہیں۔ اب آپ سوچو، یہ جو پولیس اسٹیشن کے لوگ ہیں، پولیس میں کام کرنے والے، یہ اتنے لچے قسم کے لوگ، ان کی پوری معیشت جو چلتی ہے وہ تمہارے اختلاف سے چلتی ہے۔ کیا تو آپ لوگوں کو اتنا دماغ نہیں ہے کہ پولیس والوں کی جتنی کمائی ہے وہ آپ کے اختلاف سے ہے؟ آپ اگر امن کے ساتھ رہیں، خوش رہیں، پولیس والا تو بھوکا مر جائے گا۔ اب اس قسم کے آپ معاملات لے کر جاتے ہیں تو پولیس والا سوچتا ہے کہ میرے فلاں میری بیوی کی وہ فرمائش، میرے بیٹے کی وہ، تو سارے کے سارے مسئلے میرے حل ہو گئے۔ اب وہ آپ کے معاملات کو کبھی حل ہونے ہی نہیں دیتا۔ معاملہ حل ہو گیا تو اس کی روزی ختم۔ اب وہ ادھر بھی چڑھاتا ہے، ادھر بھی چڑھاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پیسوں سے مطلب ہے، آپ کے مسئلے کے حل سے مطلب نہیں۔ میں یہ چیزیں کھل کر اتنی وضاحت سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مسئلے کی حقیقت آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر ایک سسٹم ہے اس ملک کے اندر، اب وہ جتنا اور جب تک کھا سکتا ہے کھاتا رہتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ بھی خرچ کرتے کرتے مجھے دیتے دیتے تھک گیا، تو اب وہ کہتا ہے کہ بھئی مسئلہ ایسا حل نہیں ہوتا، اب کورٹ کو جاؤ۔ اب دوسرا نیا کھانے والا وکیل کی شکل میں شروع ہوتا ہے۔ بھئی آپ جو مسئلے کو لے کر گئے تھے، آپ کا مسئلہ حل کہاں ہوا؟ مجھے یہ بتائیے۔ اسلام وہ واحد نظام ہے جو فوراً مسائل کا حل پیش کرتا ہے، آپ کو لٹکاتا، دونوں کو انتظار کی سولی پر کھڑا نہیں کرتا۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم لوگ اپنی انا، اپنے میں پنے کو چھوڑ کر خدا اور رسول کے سامنے جھکنے پر آمادہ نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں اللہ در در آپ کو پھراتا ہے، ذلیل اور رسوا کرتا ہے، آپ کے ٹینشن معاملات کو حل نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے پیسوں کا بھی لاس، آپ کی عزت کا بھی لاس، اور آپ کی ہر چیز کا لاس ہوتا ہے، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ناپسندیدہ بھی ٹھہرتے ہیں دنیا اور آخرت۔ اس کے بجائے آپ اپنی انا کو قربان کر کے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پہلے مرحلے پر سرنڈر کر دیں، تو بس تھوڑی دیر میں آپ کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے، بغیر پیسوں کے، بغیر عزت کے بتنگڑ کے، بغیر کسی اور تماشے کے۔ بس یہ چند مختصر سی باتیں تھیں جو ذہن میں تھی۔ مختلف لوگوں کے معاملات میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور وہ دیکھ دیکھ کر میری بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تکلیف میں نے آج ان آیتوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھی۔ یہ ایسی کوئی داستان نہیں ہے، سماج میں جو دیکھ رہا ہوں اس کا دکھ اور درد ہے، جس کو میں نے الفاظ کی شکل میں آپ کی خدمت میں رکھا۔ اللہ ان باتوں کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔